اللہ رب العزت اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ جل جلالہ اتم قرآنہ و اعظم شانہ اپنی لارائب کتاب میں اس نے کیا خوبصورت انداز میں مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الملائکہ، بلکہ اس نے اتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ لفظ آمنو جو ہے اس کو اگر غور پر کیا جائے اس میں الف میم نون اور واو ہے، یہ چار حرف ہے اس کے اندر جس سے آمنو بنتا ہے۔ اگر الف سے مراد یہ دیا جائے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بے شمار مل جائیں گے، میم سے مراد وہ لیے جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی بے شمار مل جائیں گے، نون سے مراد ہے جو اللہ کے تمام نبیین کو مانتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پہنچ کر بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ کون لوگ ہیں جو آمن ہوئے۔ لفظ واو جو ہے اس نے بات کو بڑا واضح کر دیا۔ لفظ واو سے بنتا ہے جو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں وہ ہوتے ہیں آمن ہو۔ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان والوں سے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر میں نے روزے فرض کر دیے۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے فوراً ڈھارس بنائی ہے، فوراً نے حوصلہ دیا، کہا کہ گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا کہ یہ آفت یہ مصیبت تم پر آ پڑی ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ تو میں نے پوچھا یا رب العزت میرے بھوکا اور پیاسا رہنے سے تجھے کیا ملے گا؟ میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہوں تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تیری ذات کی خاطر رات کو جاگتا رہوں تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جواب ملا کہ لعلکم تتقون، مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے۔ لوگ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تتقون کا کہ متقی، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ کہ ہم بچ جائیں۔ تو نوجوان نسل کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک مہینہ پریکٹس کریں۔ کس بات کی؟ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اس بات کا نام روزہ نہیں۔ آپ کا تو یہ شہر ہے، جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں یا شہروں میں بھی لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، اگر کسی گائے بھینس بھیڑ بکری کو چارہ دیے بغیر صبح سے لے کر شام تک کھونٹے سے باندھ دو تو کیا وہ روزہ دار ہوگی؟ بولو نا بھائی۔ کسی جانور کو صبح سے لے کر شام تک اسے چارہ نہ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ روزہ دار ہے، کیا وہ روزہ دار ہوگی؟ روزہ دار اس کا نام نہیں کہ نہ کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اصل میں اس بات کا نام ہے کہ آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، روزہ رکھ کے آنکھ گناہ کی طرف اٹھے نہ، زبان سے جھوٹ نکلے نہ، کان غیبت سنے نہ، دماغ بری بات سوچے نہ، پاؤں غلط سے مت اٹھے نہ، ہاتھ غلط چیز کو پکڑے نہ، پھر ہوتا روزہ۔ اور ایسا روزہ جو ہے اس کے بارے میں جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے تتقون۔ جو اس طرح روزہ رکھے کہ اس کی آنکھ بھی گناہ سے بچ جائے، اس کی زبان بھی گناہ سے بچ جائے، اس کے کان بھی گناہ سے بچ جائیں، اس کے ہاتھ بھی گناہ سے بچ جائیں، اس کے پاؤں بھی گناہ سے بچ جائیں، اس کا دماغ بھی گناہ سے بچ جائے، تو وہ ہوتا ہے تتقون کے زمرے میں، وہ آتا ہے جو بچ جاتا ہے۔ اب میں نے کہا یا اللہ میں یہ سارے کام کر لوں تو کیا انعام ملے گا؟
تو ایک دن میں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا، تو موسیٰ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بے حجاب کلام کیا ہے، باقی تمام انبیاء پر وحی آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ناز سے پوچھا، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تو نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، میرے ساتھ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، میں تیرا واقعی پیارا ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، ہاں تو میرا بڑا پیارا ہے، بہت قریبی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ناز سے پوچھا، اس کا مطلب ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا میں ہی ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا، ہاں موسیٰ تو بہت زیادہ پیارا مجھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا مطلب ہے نبیوں سے بھی زیادہ میں پیارا ہوں، تمام امتوں سے زیادہ پیارا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا، نہ موسیٰ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ پیارا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العزت پھر مجھ سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو اے ایمان والو ذرا دل کے کانوں سے بات سنو، میں آپ کی توجہ جاؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی نا، یا رب العزت مجھ سے زیادہ پیارا کون ہے، تو میرے رب نے فرمایا، موسیٰ مجھے میرے محبوب کی امت اتنی پیاری ہے کہ جب میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں تو میرے اور تیرے درمیان 70,000 حجاب حائل ہوتا ہے۔ کتنے پردے ہوتے ہیں؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے میں بات کرتا ہوں، میں کلام کرتا ہوں۔ اور وہ امت مجھے اتنی پیاری ہے کہ جب وہ گرمیوں کے دن ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے، صبح سے لے کر شام تک وہ روزہ رکھیں گے، ان کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں گی، ان کی زبانیں بھی روزہ دار ہوں گی، ان کے کان بھی روزہ دار ہوں گے، ان کے دماغ بھی روزہ دار ہوں گے، ان کے ہاتھ بھی روزہ دار ہوں گے، ان کے پاؤں بھی روزہ دار ہوں گے۔ جب عصر کا وقت ہوگا ان کو موقع بھی بڑا ملے گا، کمرہ بند ہوگا، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوگا، لیکن وہ میری ذات کی خاطر ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے۔ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، کھانا موجود ہوگا، لیکن وہ میری ذات کی خاطر کھانا نہیں کھائیں گے۔ عصر کا جب وقت آئے گا تو موسیٰ میں ان کے ساتھ بے حجاب کلام کیا کروں گا۔ تو کتنی اللہ نے ایمان والوں کی، یہ ایمان والوں کی بات ہے نا کہ جو صاحب ایمان ہو نا اس سے اللہ یہ کلام کرے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کان غیبت بھی سن لیتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، آنکھیں گناہ بھی کر لیتی ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہمارا دماغ بھی بری باتیں سوچتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کلام تو کوئی نہیں کیا۔ اگر ہم اس کی ذات کی خاطر روزہ رکھ لیں تو یقیناً وہ آج بھی کلام کرنے والا ہے، لیکن ہم نے اس معیار کا روزہ رکھا نہیں۔ آج کا دور، اس دور میں میری کئی مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں گی، بچیاں بھی بیٹھی ہیں۔ آج کے دور کا یہ المیہ ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، جی تعویذ دو، اولاد بڑی نافرمان ہے۔ لوگ آتے ہیں، شاہ جی بیٹا بات نہیں سنتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتی ہیں عورتیں اور کہتی ہیں یہ شرارتیں کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ میرا پیغام آپ کے لیے، امت کی اصلاح فقیر کا مشن ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے۔ یہ پیلے کپڑے پہننا کوئی کمال نہیں، یہ تو عورتیں بھی پہنتی ہیں، یہ عورتیں نہیں بازاروں میں پیلے کپڑے پہن کے گھومتی۔ پیلے کپڑے پہننے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پیلے کپڑے